إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ایک گل نو یاد تو رکھا عابد ہر ایک نے مرنا ضرور عربی دا ایک مقولہ ہے کہ الحق ما شہدت بہ الاعداء حق اور سچ وہ ہے جدا اقرار دشمن بھی کرنے یا انج کہہ لو الفضل ما شہدت بہ الاعداء عظمت شان مقام بلندی اور فضیلت تو ہے جنہوں دشمن بھی مان جان انگلینڈ دی اندر اس بات تے سرچ کی دی گئی کہ اللہ دی زمین تے جتنے انسان آ چکے نے انہاں دے وچوں ایسا انسان تلاش کیتا جائے کہ جنہیں سب تو کم وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ استعمال کیتا ہوئے اور کیتا بھی بالکل پرفیکٹ ہوئے انہاں ہزارہ بندیاں دی ہسٹری پڑھی حالات زندگی پڑھے اور کئیاں سالہ دی محنت تو بعد جڑا نتیجہ کڑیا اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ دی زمین تے جتنے انسان آ چکے نے انہاں دے وچوں سب تو کم وقت اندر اور سب تو زیادہ اپنے دماغ دا استعمال
اور استعمال بھی بالکل درست اگر کسی ہستی نے کیتا ہے تو او دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عیسائی ہے حجی زندہ ہے، او دا نام مائیکل ہارٹ ہے۔ انہیں کتاب لکھی جو مارکیٹ اندر موجود، انہیں اس کتاب اندر دنیا دے عظیم ترین بندیاں دے وچوں 100 بندے سلیکٹ کیتے، 100 بندیاں دی حالات دی زندگی انہیں اس کتاب اندر لکھ کے اس کتاب دا انہیں ٹائٹل، عنوان اور نام رکھیا دی 100۔ انہیں صرف اس کتاب اندر 100 بندیاں دی ہسٹری یعنی حالات دی زندگی نہیں لکھی، بلکہ انہیں انہاں 100 بندیاں دی درجہ بندی بھی کی تھی، یعنی یہ بندہ 100ویں نمبر تے، 99ویں نمبر تے، 98ویں نمبر تے، 97ویں نمبر، انہیں درجہ بندی بھی۔ اور انہیں اس کتاب اندر 3 نمبر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا ہے، اور پہلے نمبر تے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیتا ہے۔ وہ دیکھو لوگ پوچھیا گیا تو عیسائی نہیں، تو کرسچن نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منن والا نہیں، مننا خدا تو کی کیتا؟ جس نبی نو تو مننا ہے، جس نبی دا تو امتی او دا ذکر 3 نمبر تے پیا کرنا ہے، تے مسلمانہ دے نبی دا ذکر پہلے نمبر تے کرنا ہے، تو کی انہیں آکھا سنو، ایتے میں مطالعہ کیتا تے پتہ لگا، ایتے میں سیرت تے صورت نو پرکھیا تے پتہ لگا، ایتے میں آپ دی ادائے دل نوازی تے غور کیتا تے پتہ لگا، ایتے میں آپ دی انداز تکلم و تبسم نو پڑھیا تے پتہ لگا، اور پتہ لگ کن تو بعد جڑا نتیجہ میں کڑیا وہ نتیجہ تے میں کتاب اندر لکھیا ہی کوئی، میں وہ لکھ دیندہ تے تسی خرے مرنل کی کر دی، انہیں او کیا، انہیں آکھا جڑا میں نتیجہ کڑیا وہ نتیجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 100 بندیاں چو پہلے نمبر تے نہیں، بلکہ وہ اللہ دی زمین دی ساری مخلوق وچوں پہلے نمبر۔ انہوں کہنے نے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو ہے جن دشمن بھی مان جان۔ اے ماضی قریب اندر فرانس دے ایک حرامی نے خاکیاں دا اعلان کیتا، او دے پیچھے ردن کی وجہ ہے کہ فرانس دی ایک خاتون ہے جدا تعلق صحافت نہ، وہ خاتون 4 سال تک مجاہدین اسلام دے ذریعے اثر رہی، 4 سالاں تو بعد جو اپنے ملک واپس پلٹی تے فرانس دا صدر انہوں لین واسطے ایئرپورٹ گیا، وہ جو پلین وچوں جہاز وچوں باہر آئی تے اگوں اپنے طریقے نال ملن واسطے کہ بڑیا جونا دا امداد ہے ملن دا، تو جو باہر آئی نا تینے مکمل گاؤن پہنے ہیں، سکاف پہنے ہیں، نقاب کیتا ہے، پردہ کیتا ہے، انہیں ہاتھ دے اشارے نال صدر نے کہا پیچھے ہو جاؤ، میرے قریب آن دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی میرے قریب نہ آئے، کیوں؟ اس واسطے کہ آج تو بعد میرا نام مریم ہے اور آج تو بعد میرا دین اسلام ہے۔ انہوں کہنے نے الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق اور سچو ہے جن دشمن بھی مان جائے، اور دشمن کیوں نہ مننا، دشمن کیوں نہ کتابہ لکھن، مخالفین کیوں نہ تعریفہ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر چیلنج کیتا ہے، چیلنج
فرمایا کافرو تسی جو میرے نبی علیہ السلام دے بارے آئے دن نمی تو نمی سازش سوچ دے ہو ایک کام کرو خان اے میرا محبوب تو آڑے سامنے جاؤ تانو کھلی چھٹی ہے پورا ٹل لاؤ پوری نفرت لے کے میرے محبوب نو سرتا پاتا سر غور نڑ ویکھو تے ویکھن تو بعد میرے نبی جو ایک نقص کڑ کے وقا ایک نقطہ ایک کمی ایک غلطی ایک نقص کٹ کے بخاؤ میرے محبوب مجھے یہ باقاعدہ اللہ نے چیلنج کیا تھا کتھے قرآن پاک کیڑی سورت اندر سورہ سبا سورہ سبا دی آیت نمبر کینی آیت نمبر 46 سنیے اللہ دا قرآن میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فرمایا ہے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انہا لوگاں جن در اعلان کر کے کہہ دیو نا انما اعظکم میں تے توانو وعد کرن والا ہاں میں تے توانو نصیحت کرن والا ہاں میں تے توانو اللہ دے عذاباں تو ڈران والا ہاں اگر توانو پھر بھی میرا ایک کم چنگا نہیں لگدا تے ایک کم کرو انج کرو اب تقوموا للہ مثنی وفرادا کلے کلے ہو جاؤ یا جوڑا جوڑا ہو جاؤ ایک ایک بندہ نکران چ سر دے کے سوچے یا جوڑا جوڑا ہو کے سر نال سر جوڑ کے سوچو غور کرو میری زندگی تے غور کرو میرے معاملات تے ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ پوری کوشش کر کے پورا تفکر کر کے پورا تدبر کر کے میرے بچ ایک عیب کٹ کے بخا دیو ایک غلطی کٹ کے بخا دیو ایک جرم کٹ کے بخا دیو مفسرین فرماتے نے قرآن پاک دی سید دیا جان تو بعد اللہ دے محبوب پیغمبر دشمنان اسلام دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے اور فرماتے نے گل سنو میں نو جان دیو میں کونا جی چنگی طرح جاننے آؤ میرے والد محترم جان دیو جی چنگی طرح جاننے آؤ میرے دادا محترم جان دیو جی چنگی طرح جاننے آؤ فرمایا میری ولادت تہاڈے اندر میرا بچپن تہاڈے اندر میرا لڑکپن تہاڈے اندر میری جوانی تہاڈے اندر میرے شب و روز تہاڈے اندر میرے لیل و نہار تہاڈے اندر غور کرو ثابت کرو اے گھوڑا اے گھوڑے دا میدان کسے نال زیادتی کیتی ہوئے کسے نو ماریا ہوئے کسے نو پریشان کیتا ہوئے کدی زبان تو گالی کٹی ہوئے کدی مندہ بولیا ہوئے کسے دا حق کھاتا ہوئے کسے دی عزت نو تکیا ہوئے بیان کرو اگو جواب آیا ماں
صدقا صدقا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں زندگی دے 40 بریاں دے اندر اسی جدوں نہیں تینوں ویکھیا اے سچ بول دیاں ویکھیا اے سانو کدی تیری زبان وچوں سچ تو علاوہ کچھ اور سنائی دیتا یہ کون کہہ رہے ہیں بیگانے کون کہہ رہے بولو سارے کون اللہ اللہ بیگانے کہہ رہے ہیں بیگانے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد سارے مسلمان ہی آئے ہو بولو کو کافر تے نہیں آیا پکی گل سجا کھبا ویکھو ویریفیکیشن کر سارے مسلمان ہی ہو نا ہن گل سن میں مسلمان تسی سارے مسلمان سٹیج والے مسلمان ادھر والے سارے مسلمان ادھر والے مسلمان حتیٰ کہ اس محفل کے اینڈ پر بھی جو بندہ آخری بندہ آئے گا وہ بھی مسلمان آئے گا یعنی یہ جو کہہ لو 110% مجمع مسلمانہ دا ہے تے شان کالی کملی والے دا بیان ہو رہا ہے پر گل یہ نہیں تو سنانی گل اگلی سنانی یہ نہیں سنانی گل اگلی او گڑی سنو سنان والا بھی کافر سنن والے بھی کافر محفل ساری کافران دی مجلس ساری کافران دی علاقہ سارا کافران دا پنڈ کافران دا شہر کافران دا ملک کافران دا 110% مجمع کافران دا ہے تے شان مکی مدنی سرکار دا بیان ہو رہا ہے یہ لکھیا کتھے یہ لکھیا بخاری اندر کتھے لکھیا صحیح البخاری میں لکھا ہے کتاب بدء الوحی میں لکھا ہے سنیے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ
صحیح البخاری میں جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے یکم محرم الغرام 7 ہجری نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے مختلف بادشاہاں دے بل خط لکھوائے اونا خطاں دے وچوں ایک خط نبی پاک علیہ السلام نے شاہ روم وال لکھوایا ہرقل بادشاہ وال لکھوایا اور وہ خط میرے پیغمبر نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ اندر دیتا خط پہنچیا شاہ ہرقل دے دربار اندر پوچھیا نے کیدا خاتے اخی خات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو لفظ رسول آیا تھوڑا جا گھبرایا کہندا خط رکھ دیو میں پہلے بھی انہاں دے متعلق خبراں سن چکیا وا آج میں پہلے تحقیق کراں گا بعد اندر خط کھولاں گا میرے پورے علاقے دے اندر فوجی دوڑا دیو کوئی بندہ جدا لب کے لے کے آؤ جڑا بندہ خط والے نو جاندا ہوئے خط والے دا قریبی رشتہ دار ہوئے تاکہ میں چند سوالات کر سکاں لوگ دوڑا دیتے گئے بندے دوڑا دیتے گئے عجیب اتفاق ہے انہاں دناں دے اندر تجارت دے قافلے دے نال قریش دے نال رل کے حضرت سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے اس علاقے دے اندر لیکن اجے تک انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا وہ حالت کفر اندر سن فرماندے نے مینوں بادشاہ دے کول پیش کر دیتا گیا سامنے بادشاہ دے کھڑا کر دیتا گیا میرے نال دے جڑے قریش دے بندے سن انہاں نے میرے مگر کھڑا کر دیتا گیا کتار اندر تے مینوں بادشاہ ترجمان دے ذریعے کہندا ہے میں تیرے کولوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق چند سوال کراں گا تو جواب مینوں صحیح صحیح دینا ہے تے مگر لیاں نوں کہندا ہے جتھے غلط بولے جھوٹ بولے تسی میں اشارہ کر دینا تاکہ دا جھوٹ پکڑیا جا سکے سردار ابو سفیان کہندے نے چونکہ میں کلمہ نہیں سی پڑھیا میں کافر سا میرا دل کردا سی میں جھوٹ بولا کیونکہ اگر میں سچ بولاں گا تے نبی پاک دیاں صفتاں بیان ہون گیاں تے جے صفتاں بیان ہون گیاں تے بادشاہ دے دل وچ محبت آ جائے گی میں کوئی جھوٹ بولا تاکہ بادشاہ دے دل اندر محبت نہ سکے چونکہ میں مخالف سا دل میرا کردا سی میں جھوٹ بولا لیکن میں جھوٹ تا نہیں بولیا اے میرے مگر کھڑے قریش دے بندے کہن گے ایڈا بڑا چودھری ہو کے جھوٹ بولدا پیا ہے میں نے شرم آئی یہ کہن گے ایڈا بڑا سردار ہو کے جھوٹ ایڈا بڑا چودھری ہو کے جھوٹ بول سردار ابو سفیان نے سبق دیتا ہے اے بڑیاں دا کم جھوٹ بولنا بولو ایتھے جڈا بڑا ہوئے اوڈا بڑا پھکڑ تول لیکن بڑیاں دا کم جھوٹ بولنا نہیں سردار ابو سفیان نے سبق دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سردار ابو سفیان کہندے نے میرے کل سوال و جواب شروع ہو گئے اللہ دے محبوب پیغمبر دے متعلق انہیں میرے کل 10 سوال کیتے 10 سوال میں تواڈے سامنے 10 سوال پیش کرنے نے تو نہ دا جواب پیش کرنا ذرا توجہ دے نال پہلا سوال کیتا میرے کولو کیف فیکم نسبہ کیف فیکم نسبہ اچھا ایک گل دسنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب کیویں دا ہے خاندان کیویں دا ہے حضرت ابو سفیان کہندے نے میں جواب اندر آکھیا ہوا فینا ذو نسب ہوا فینا میرے نبی دی شان ہوا فینا ذو نسب ہوا فینا ذو نسب اے بادشاہ با گل سن لے او دا خاندان اونچا او دا قبیلہ اونچا اللہ فرماتے نے ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین اللہ تعالی نے
میرے پیغمبر واسطے خاندان نو چنیا خاندان بھی اللہ قبیلے نو چنیا قبیلہ بھی اللہ برادری نو چنیا برادری بھی اللہ میرے پیغمبر واسطے بیویاں نو چنیا بیویاں بھی اللہ بیٹیاں نو چنیا بیٹیاں بھی اللہ نواسیاں نو چنیا نواسے بھی اللہ مکے نو چنیا مکہ بھی اللہ مدینے نو چنیا مدینہ بھی اللہ دیجی خان دے پاس یا پھر میں نو کہہ لین دے اسے کائنات دے رب نے میرے پیغمبر واسطے فاروق نو چنیا فاروق بھی اللہ اسے رب نے میرے پیغمبر واسطے صدیق نو چنیا صدیق بھی اللہ ہے اللہ اللہ سب کو جالا میرے پیغمبر دے نال جڑی ہر چیز اللہ میرے نبی دا زمانہ بھی اللہ بولو میرے نبی دا زمانہ سب زبانیاں تو اللہ اللہ قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے میں جنوں تک نامینوں تے لگا فراز کے حرامیوں سنو آج کی تحقیق کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ فرانس کی 70% آبادی حرامیوں کی آبادی ہے فرانس کے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اے خاکے بعد اندر بڑھائے دے پہلے آدھا پیو لبو جا کے پیو دا پتہ نہیں تے خاکے پڑام ترے ہو جان دے نہیں شان کی دی اچھی ہے قسم خدا دی میرا ایمان ہسی زمانہ حضور دائے میں جنوں تک نام مینوں تے لگتا ہے اے دیوانہ حضور دائے جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکارے دینے کیا اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے جنا زبانہ تی اج ترانہ حضور دائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیں گے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدت ان تقوموا للہ مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد اللہ اکبر اللہ دوسرا سوال کر دے اچھا ایک گل دس ناؤ دے خاندان اندر پہلے کو بادشاہ گزریا کہ نہیں گزریا سردار ابو سفیان کہندے نے پہلے انہاں دے خاندان اندر کوئی بادشاہ نہیں گزریا وہ کہندا ہے بھی سچائی دی دلیل ہے اگر پہلے کو بادشاہ گزریا ہوندا تے میں کہندا شاید نبوت دے ذریعے وہ حکومت لینا چاہندا ہے تیسرا سوال کر دے اچھا ایک گل دس اس خاندان اندر پہلے کسی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے کہ نہیں کیتا آخر پہلے تے کسی نے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا شاہ روم کہندا ہے بھی سچائی دی دلیل ہے اگر پہلے کسی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہوندا تے میں کہندا پہلے دی پیروی کردا پیا ہے شاید او دا ارادہ ہے بے کہ دا کام نہیں چلیا تے میرا کام چل جائے گا چوتھا سوال کردا ہے اچھا ایک گل دس نظر آپ توجہ نال سننا
چوتھا سوال ہے اچھا یہ گل دسنا او دا کلمہ پڑھن والے غریب لوگ نے یا امیر لوگ نے او دا کلمہ ماڑیاں نے پڑھیا ہے یا تگڑیاں نے پڑھیا ہے اگو سردار ابو سفیان جواب اندر فرماتے نے او دا کلمہ تے ماڑیاں پڑھیا ہے او دا کلمہ تے غریباں پڑھیا ہے بلال نے پڑھیا تے بلال بھی مارا صہیب نے پڑھیا تے صہیب بھی مارا سلمان نے پڑھیا تے سلمان بھی مارا سمیہ نے پڑھیا تے سمیہ بھی کمزور ہے زنیرہ نے پڑھیا تے زنیرہ بھی کمزور ہے بادشاہ وہ دا کلمہ پڑھن والے ماڑے لوگ نے لیکن ایک گل یاد کر لے ماڑے ضرور نے پر دل دے ماڑے کوئی نہیں غریب ضرور نے پر دل دے غریب کوئی نہیں میں ڈی جی خام دے چوک اندر دہائی پا کے جا رہا ہوں میرے نبی دے صحابہ ماڑے سڑ پر دل دے ماڑے نہیں تو کہیں گا دلیل کیے رب قرآن اندر فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فرمایا کائنات دے لوگوں کو وقت آئے گا لوگ کہن گے دلوں چنگے نہیں سن لوگ کہن گے دلوں مخلص نہیں سن لوگ کہن گے نہ دل صاف نہیں سن 1400 سال پہلا کافر پچھڑ والا کافر دسڑ والا سوال کرن والا کافر جواب دین والا کافر میرے نبی دے یاراں دے دل دی صفائی پیش کر دے ماڑے ضرور نے پر دل دے ماڑے کوئی نہیں غریب ضرور نے پر دل دے غریب کوئی نہیں کملی والا اشارہ کر دے وے تن مر تن دیاں بادیاں لگاون تے صحابہ اپنا مال قربان کرن تے صحابہ تن مر قربان کرن تے صحابہ بچے فدا کرن تے صحابہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے گئے مدینہ منورہ دے اندر لوگ میرے نبی کو گفٹ لے کر کے آن لگ پے مدینے دی ایک ماڑی جی عورت ہے انہیں بیکھیا دے کر وچ کوئی گفٹ موجود کوئی نہیں او دی گود وچ لالے انہیں اپنا لال چکی ہے تے میرے نبی دی خدمت اندر آ گئی ہے عرضہ کر دیئے سونے میں بڑی غریب جی عورت تانوں تحفہ دین واسطے میرے پورے گھر وچ کچھ نہیں میں اپنا بچہ لے کے آ گئی ہوں اینو تحفہ بطور قبول کر لو سونے آقا فرماتے نے بی بی میں کی کرنا ہے تیرے بچے دا سونے بچہ میدان جنگ وچ لے جانا جدو دشمن دا تیر آوے میرا بچہ کے کر دیا جے تیر میرے بچے نو لگ جائے گا میں محمد دے وفاداراں وچ لکھ دیتی جاواں گی ماڑے ضرور نے پر دل دے ماڑے صحابہ دے اللہ اللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے یہ خان والے پر بول کے بخاؤ کہو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو بیخ لو حبشی نو بیخ لو ترا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو بیخ لو ترا بھی نہیں ڈولیا کونیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے خالی بولیا کونیا تے لیٹ کے بھی نہیں جے خالی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ بڑی گل ہے تواڈے چ بندے ساتھ گان والے ہیں نہیں تے مولوی تے لگے جان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ عظمت مصطفی عظمت قرآن نعرہ تکبیر جناب قاری یاسین حیدر صاحب
اللہ 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 توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا در اگلا سوال کر دے اچھا ایک گل دسنا یزیدونا ام ینقصونا یزیدونا ام ینقصونا اچھا ایک گل دسنا ود دے پینے کے کٹ دے پینے پڑھ دے پینے کے کم ہوندے پینے اگو جواب اندر صدر ابو سفیان کے دینے او یزیدونا 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 وہ بڑھتے چلے جا رہے نے بڑھتے چلے جا رہے نے بڑھتے چلے جا رہے نے تے پدے میرے پیغمبر دے یار بڑے بڑے میرے پیغمبر دے دیوانے بڑے بڑے میرے پیغمبر دے جانثار بڑے جدو نبی پاک مکے دے وچوں ہجرت کر کے جا رہے نے ایک اللہ دے محبوب پیغمبر نے تے ایک صدیق نے تے جدو دوبارہ نبی پاک مکہ مکرمہ دے اندر آئے 10,000 دا لشکر لے کر کے آئے جدو مکے تو واپس مدینے گئے 12,000 دا لشکر لے کر کے گئے تے جدو حجۃ الوداع دے موقع تے میرا پیغمبر مکے دے اندر آیا تے 1,24,000 لے کے آیا ہے اللہ اللہ یزیدونا یزیدونا بڑھتے چلے جا رہے نے نیجی خان والے آپ او تو بھی بڑھتے سن تے آج بھی بڑھتے پیانے او تو بھی کٹے کوئی نہیں تے آج بھی کٹے کوئی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال آج بھی بڑھتے پیانے امریکہ دے اندر بڑھتے جا رہے نے انگلینڈ دے اندر بڑھتے جا رہے نے ناروے دے اندر بڑھتے جا رہے نے سوئٹزرلینڈ اندر بڑھتے جا رہے نے فرانس اندر بڑھتے جا رہے نے برطانیہ اندر بڑھتے جا رہے نے انشاءاللہ میرے پیغمبر دے دیوانے بڑھتے رہنے کے کافر سڑتے رہنے کے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ نالے رب دا وعدہ ہے خالق کائنات نے اپنے نبی نال وعدہ فرمایا کیڑا فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک 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 سونے میں تیرے ذکر نو بلند کر دیواں گا آج کیڑی تھائیں جتھے میرے نبی دا تذکرہ نہیں تورات اندر ذکر میرے نبی دا انجیل اندر ذکر میرے نبی دا زبور اندر ذکر میرے نبی دا صحف ابراہیم اندر ذکر میرے نبی دا الباخ موسیٰ اندر ذکر میرے نبی دا پہلیاں تاریخ اندر ذکر میرے نبی دا قرآن پاک دیار سفید ذکر میرے نبی دا مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر حوام اندر فضام اندر جلوت اندر خلوت اندر ظاہر اندر باطن اندر ذکر میرے نبی دا وہ تھا نہیں جتنے میرے کملی والے دا نا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ اکبر ہر جگہ تے ذکر میرے پیغمبر دا محبت دی بولی بول جائیے میرے آقا دیاں صفتاں پہ آکار دا زمانہ ہے سات سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے سب سوڑے تو سوڑا حسنین دا نانا ہے اور رب قسمیں اٹھائیاں نے وچ قرآن دیائیاں نے چہرہ میرے آقا دا جی چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیں گے میری گا تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جن
إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اللہ کو اکبر اگلا سوال کر دے اچھا ایک گل دسنا حال یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ کوئی نبی دا یار مرتد بھی ہویا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی دا یار نبی نو چھڑ کے بھی گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی انجدہ صحابی ہو بجڑا مرتد ہو گیا بے پیر جی روڑے تے 1400 سال پہلے مک گیا نے کافرہ دیاں دارتا میں چکلہ ہوندیاں رہیاں نے اسیات کنجل پا کے بہ گیا اسیات ملک دامن خراب کرن بہ گیا پیر جی یہ گلہ ٹھیک کوئی نہیں اے دیکھو روڑے قدو دے مکے پیانے 1400 سال پہلے پوچھن والا کافر تے جواب دین والا بھی کافر جے کلمہ نہیں پڑھیا دسنا کو نبی دا یار مرتد ہویا ہوئے کسی نے دین چھڑیا ہویا ہوئے اگو جواب آیا کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ چھاڑ دے نہیں ہو نبی پاک دا ساتھ اسی بڑے پاپڑ ویل کے بیکھے نے سوڑیاں تے چڑھا کے بیکھئے نہیں چھڑ دے بھکھے رکھ کے بیکھئے نہیں چھڑ دے زندانہ چبند کر کے بیکھئے نہیں چھڑ دے شبی ابی طالب چ بند کر کے بیکھئے نہیں چھڑ دے نیدے مار کے دوفار کر دیتے نے نہیں چھڑ دے تب تک ہم دے گڑے میں چپا کے لٹکا دیتے نے پھر بھی نہیں چھڑ دے وطن چھڑ دیتے نے کملی والا نہیں چھڑ دے تن من دن چھڑ دیتے نے کملی والا نہیں چھڑ دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دی اندر اپنی والدہ محترمہ دل سفر کر دے پیانے رستے دندر ڈاکو پہ گئے انہاں جناب زید پکڑ لیا اغوا کر لیا حضرت زید وک دے مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دے غلامی دے اندر ماں خدیجہ دا نکاح میرے نبی نل ہو گیا تو حضرت زید نبی پاک دی غلامی دے اندر مکے چک بندہ اس علاقے دے اندر گیا انہیں جا کے جناب زید دے والد نو دسیا میں تیرا بیٹا مکے دے اندر آدھیا جادیا بیکھیا ہے حضرت زید دے والد اپنے چھوٹے بھائی نو لے کے مکہ مکرمہ آئے میرے پیغمبر دی آشیانہ رحمت تے پہنچے نبی پاک نل گفتگو شروع ہو گئی سونیا سونا لے لو چاندی لے لو درم لے لو دینار لے لو پیسے لے لو پر ساڈا بیٹا زید سانو واپس کر دیو میری آقا فرماتے نے نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے نہ درم نہ دینار نہ بیٹا زید جے جانا چاہتا تے لے جاؤ نہ حضرت زید دا باپ مخاطب ہویا اپنے جناب بیٹے وال بیٹا تینو دیس وچ لے جاواں پردیس وچ تینو تیری ماں دے کول لے کر کے چلا جاواں حضرت دی وقار گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں تبرہ کرنا بڑا سوکھا زبان چو گلاں نکالنیاں بڑیاں سوکھیاں مثالاں قائم کرنیاں بڑیاں اوکھیاں نے کوئی مثال تے پیش کر کے دکھائے میرے نبی دے دیوانے ورگے حضرت زید دے باپ فرماندے نے آ بیٹا تینو تیری ماں کو لے کر کے جاواں جناب زید میرے پیغمبر دے قریب چلے گئے آپ نے دامن مبارک نو پکڑیا اپنے ابا جی نے مخاطب ہو کے فرماتے نے بابا 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 میں آمدہ پیرانگا میں جامدہ پیرانگا تے میری امی نو میرا سلام کہہ دینا تے نارے کہہ دینا میں ماں تو بغیر تے رہ سکنا پر کملی والے تو بغیر میں نہیں رہ سکتا انہاں سب کچھ چھڑیا ہے پر کملی والا نہیں چھڑیا انہاں ہر شے نو خیر آباد کہہ دیتا ہے پر کملی والے نو خیر آباد نہیں آکھیا اسی تے سونے دی انگوٹھی منگیتر جے پا دے وے اسی حدیث چھڑ کے بیٹھ جانے آؤ سانو جرمنی دا ٹکٹ لب جاوے اسی دین اسلام چھڑ کے بیٹھ جانے آؤ اسی تے 1 کلو سیب ویچن دی خاطر جھوٹیاں 14 قسمہ چک لینے آؤ یہ ساڈا طریقہ ہے لیکن میرے نبی دے یار بڑے پکے دیوانے تیار ساڑ اللہ اللہ تائیں تے میں محبت اترانا بولنا چاہنا وہ تے یار بھی بکھرے سن دلدار بھی بکھرے سن ابو بکر عمر خیدر ابو بکر عمر خیدر عثمان بڑا سونا
میرے کملی والے دا لک شان بڑا سونا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درال حضرات زی وقار اگلا سوال کر دے اچھا 10 کو جنگا بھی ہویاں نے کہ نہیں ہویاں اخی کدی وہ جت جاندے نے کدی اسی جت جانے آؤ وہ تو 2 جنگا ہو چکی ہیں سن غزوہ بدر تے غزوہ احد اگلا سوال ہے کچھ گلاں سلجھیاں بھی ہویاں یعنی کچھ گلاں اخلاق نو سدھارن دیاں بھی ہویاں کچھ گلاں اصلاحی بھی ہویاں وہ بھی میں تنل کردا چلا جاواں اگلا سوال کیتا ہے ابو سفیان مینوں ایک گل دسنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی اپنی زندگی وچ جھوٹ بولیا ہے کہ کوئی نہ پوچھن والا کافر ہے جواب دین والا کافر ہے کافر نو پوچھدا ہے دس نہ کملی والے نے کدی جھوٹ بولیا ہے کہ کوئی نہ او بن گل سن امتیا اگو جواب سن لے جواب آیا او گل سن بادشاہ با جنی زندگی گزر چکی ہے آج تک دی زبان تو جھوٹ سننا تے دور دی گلے اسی تو دا نائی صادق الامین رکھ دیتا ہے جھوٹ بولنا تے دور دی گلے اسی انہوں صادق الامین کہہ کے بلانے ہاں اور بیرو اور ڈیجی خام دے باسیو اکاڑے توان والا مہمان ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہتا ہے کافر نو کہیں دے کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا آج میں امتی ہون دے ناتے آج تو امتی ہون دے ناتے اپنے گریبان سے نظر پا کے بیخ کیا تو بھی کدی جھوٹ نہیں بولیا اسی گل جھوٹ بولنے گل تے جھوٹ بولنے اسی ہر شے 2 نمبر کیتی پھرنے اسی جناب 10 کے گوشت بکرے دا لوکاں نو کتے دا گوشت کھلائی جانے اے امتیاں دا حال ہے 10 کے گوشت جناب کٹے دا لوکاں نو جناب گوشت جناب گدے دا کھلائی جانے ہاں لوکاں نو 10 کے جناب بٹیریاں دا کاواں دا گوشت کھلائی جانے ہاں چاولاں دے چھلکیاں نو رنگ کر کے حق نو جناب مرچا بنا کے بیچی جانے چڑیاں دے چھلکیاں نو چھوٹا کر کے رنگ لگا کے پتی بنا کے بیچی جانے اور جناب دودھ وچ پانی پائی جانے اکسور دا کافر نو کہہ رہی ہے کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا اس دور دا کافر مسلمان نو کی کہہ رہی ہے میں تینوں دساں کچھ سال پہلے میں ننکانے تقریر کرن گیا ننکانا سنیا ہوئے گا ایک شہر ادھر سکھ بڑے رہندے نے تے میں تقریر کرن واسطے گیا تے میں جدوں اوتھے پہنچیا تے میں اوتھے انہاں نوں پوچھیا بھی یار تسی ایتھے جو سکھ رہندے نے انہاں نوں کدی اسلام دی دعوت دتی تسی وہ کہن لگے ایک دفعہ نہ اسی 4-5 ٹیچر اکٹھے ہو کے سکول ٹیچر چلے گئے سکھاں دے کول تبلیغ کرن واسطے دین اسلام دی اسی انہاں نوں دین دیاں باتاں دسیاں انہاں بڑی توجہ نال ساڈی گل نوں سنیا بات ختم ہوئی تے وہ کہن لگے یار اپا کام کرنے ہاں صبح دکاناں تہاڈیاں مسلماناں دیاں بھی چیک کرنے ہاں تے ساڈیاں سکھاں دیاں بھی چیک کرنے ہاں جے 2 نمبر مال نکلا وے ساڈیاں دکاناں وچ تے اسی تہاڈے نال رل جاں گے تے جے 2 نمبر مال نکلے تہاڈیاں دکاناں جے تانوں ساڈے نال رلنا پینا وہ کہندا اسی نیویں ہو کے نکل آئے سانو پتہ سی مسلمان ہیں 2 نمبری تو بعد نہیں ہائے خائے اس دور دا کافر نو کہندا ہے نبی پاک نے کدی جھوٹ نہیں بولیا تے اس دور دا کافر مسلمان نو کہندا تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں مسلمان ہو جاواں تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں کلمہ پڑھ لواں تو جھوٹ چھڑ دے میں تے میں راہ راست تے آ جاواں اس دور دا کافر نو کہندا نبی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا بلکہ نبی نو صادق الامین کہہ کے بلانے آؤ اج دا کافر مینوں تینوں کہندا ہے مسلمان ہوے جھوٹ نہ بولے ہو نہیں سکدا ودا میں تم نصارا تو تمدن میں غنود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اللہ اکبر اللہ اگلا سوال اچھا ہاں یہ دے جواب اندر انہیں کیا کیا بادشاہ نے انہیں آکھا جو نے زندگی جی کدی جھوٹ نہیں بولے آتے بھی سچائی دی دلیل ہے او دی وجہ ہے بے جڑا بندہ اللہ دے بندیاں نال جھوٹ نہیں بولدا
او اللہ دے بارے کیویں جھوٹ بول سکدا ہے؟ جڑا رب دے بندیاں نال دو نمبری نہیں کردا اور رب نال کیویں کر سکدا ہے؟ اگلا سوال، اچھا اے گل دسنا کدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کیتی ہوے؟ آکھیا ہوے انج کراں گا اونج نہ کیتا ہوے، آکھیا ہوے آواں گا نہ آئے ہون، آکھیا ہوے فلاں کم کراں گا نہ کیتا ہوے؟ حال یا قدر کیا کدی کو وعدہ توڑیا محمد رسول اللہ نے؟ کیا کدی زبان تو پھرے محمد رسول اللہ؟ اگو جواب آیا نا 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 ایتی ہو ہی نہیں سکدا۔ زبان دے پکے کملی والے، گھر دے پکے کملی والے، وعدے دے پکے کملی والے، جان جائے تے جائے پر زبان نہ جائے، جان جائے تے جائے پر وعدہ نہ جائے۔ اس دور دا کافر کافر نو کہندا ہے، کملی والے نے کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ اس دور اندر سب تو زیادہ جھوٹ مسلمان بولدا ہے۔ اس دور دا کافر کافر نو جواب اندر کہندا ہے، کملی والے نے کدی زبان دی دو نمبری نہیں کیتی، جان چلی جاندی ہے پر زبان نہیں جاندی۔ اج دا مسلمان وعدے تے وعدہ کردا ہے، اج دا مسلمان جھوٹ تے جھوٹ بولدا ہے، اج دا مسلمان ہر گل اندر دو نمبری کردا نظر آندا ہے۔ حضرات دی وقار مینوں تینوں اپنے گریبان تے نظر پار نہیں پے گی نا، میں تے تو سوچئے غور کریے کیا ساڈے کول کیڑی شے اج پوری دنیا دے اندر ساڈے کول کیڑی چیز نہیں؟ اگر اسی ٹیکنالوجی دے حوالے نال ویکھیے ساڈے کول بڑی ٹیکنالوجی ہے، اگر اسی فوج دے اعتبار نال دیکھیے تو ترکی اور پاکستان کی فوج سب سے بہترین فوج ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین مضبوط فوجوں میں سے سب سے بہترین فوج پاکستان کی فوج ہے۔ اگر ہم پیسے کی طرف دیکھیں تو ہمارے پاس پیسہ اتنا ہے، جاؤ جا کر دیکھو وہ عرب کے شہزادوں کو کہ جن کے باتھ روموں میں لگی ہوئی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ مسلمان ہیں، انہوں نے سونے کی کاریں اپنے لیے بنوائی ہوئی ہے، وہ سونے کی کاروں میں سفر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، ہمارے پاس جنگی آلات بھی ہیں، ہمارے پاس ڈیفنس بھی ہے، ہمارے پاس فوج بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود ذلت ہماری، اس کے باوجود مار ہمیں پڑ رہی ہے، اس کے باوجود ہر جگہ پہ نیچا مسلمان ہے۔ کمیاں دو ہیں، اللہ کی قسم دو ہے، ایک ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسرا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جاؤ کافران دے ملک پھر لو، کافر تانوں جھوٹ بولدا نظر نہیں آئے، کافر وعدہ خلافی کردا نظر نہیں آئے۔ اسی مسلمان جنہی اسی وعدہ خلافی کرنے کو کردہ ہی، اسی مسلمان جنہ اسی جھوٹ بولنے کو بولدہ ہی۔ نبی کریم علیہ السلام وہ کون سا جملہ تھا جو ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہو، نبی پاک فرمایا کرتے تھے اس کا ایمان نہیں جو امانت میں خیانت کرے، اس کا ایمان نہیں جو وعدے کی پاسداری نہ کرے۔ اسی ہوڑی جی شے سمجھ رہے ہیں، اے ہوڑی شے نہیں۔ میں اللہ دی قسم چک کے کہنا، میں ایک وعدہ خلافی چھڑ دے، میں ایک جھوٹ بولنا چھڑ دے، اللہ میں نو ہر موقع تے کامیاب کرے گا، آزما کے تے دیکھو۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درانے آکھا نبی پاک علیہ السلام نے کدی وعدہ خلافی نہیں کیتی تھی۔ اسی جو تو پیسے لینے اور کہنا تو میرا پیو، تو جو واپس کرنے انہوں 25 نو لینی 25 26 لینی 26 سائی نو سائی 28 نو لینی 28 29 نو لینی 3 نو لینی 31 32 33 34 نو لینی 35 36 نو لینی، وہ تو طریقہ ہی بات۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار۔ اینی سوالات تو بعد اگلا سوالوں نے کیتا، انہیں آکھیا مادہ یا تھک ہاتھ کھڑے کرو چکر کرو پتہ لگے کیڑے کیڑے سمجھ گیا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ۔ ماذا یأمرکم
منشور کیا ہے محمد رسول اللہ کا؟ اللہ کی نبی تمہیں کہتے کیا ہے، فرماتے کیا ہے، حکم کس بات کا دیتے ہیں؟ وہ کون سی بات ہے جو تمہیں منوانا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ؟ وہ کون سی بات ہے جو لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ؟ وہ کون سا منشور ہے جو پیش کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن لو منشور، میں کوڑوں نہیں بنایا، میں آپ نے تیار کیتا، میں جنگ اخبار دے ٹوٹے کٹھے کر کے تے اپنا منشور نے چکی پھر داؤ، اے میں نہیں میرے علامہ تباہ ہو گئے، اے میں نہیں میرے یزدانی نے خون دے دیتا، اے میں نہیں بچے اسی قربان کیتی پھر دے، اے میں نہیں اسی جیلان دے بچ جاندے پھر دے۔ حضرات دی وقار میں منشور کوڑوں نہیں بنایا، میرا منشور کیا ہے؟ میرے کوڑوں نہ سنو، ایک کافر دی زبان تو سنے، ماذا یامرکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہندے کی نے حکم کی دیں دینے؟ اگو سردار ابو سفیان کہندے نے ہوا یقول، سنو 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 سنو، ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ، ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ۔ سجدہ کلے رب دا، رکوع کلے رب دا، منت سماجت رب دے نام دے، مدد دا نعرہ رب دے نام دا، مشکل کشائی دا نعرہ رب دے نام دا، حاجت روائی دا نعرہ رب دے نام دا، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بڑھان بانا بھی اللہ، نیکھت میں کھمان بانا بھی اللہ، لجپال بھی اللہ، قریب نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ۔ ہوا یقول اعبد اللہ وحدہ، عبادت کلے رب دی، نہ لات دی نہ منات دی، نہ عزہ دی نہ حبل دی، نہ یہوک دی نہ نصر دی، نہ بات دی نہ سعا دی، اعبد اللہ وحدہ۔ سجدہ کلے رب کے، نہ لات کے نہ منات کے، نہ عزہ کے نہ حبل کے، نہ یہوک کے نہ نصر کے، نہ تڑی کے نہ پڑی کے، نہ گری کے نہ ٹالی کے، نہ پیڑی کے نہ تاکیاں کے، نہ قبر کے، نہ کسی جانور کے، نہ کسی انسان کے، نہ سید سے گٹے چمڑے نے، نہ شاہ دے گٹے چمڑے نے، نہ پیر دی گٹی دے ٹیر چمڑے نے، کوئی رسدہ رسدہ کوئی جاندہ جڑ جائے، کوئی رہتا روے کوئی نہیں رہتا تے نہ روے۔ اعبد اللہ وحدہ، کرتن چاندی تے جائے پر رب دی توحید نہ جائے۔ اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ۔ لذت اس جملے اندر آیا اللہ اللہ میں قربان جاوا، اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ۔ اللہ اکبر، اللہ دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی رفانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا رات سہانی کس نے دی، اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اعبد اللہ وحدہ۔ اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ تو علاوہ عبادت کسی دی نہ کرو۔ کہ کی فرماتے نے نبی پاک کی فرماتے نے جو غصہ نہ کرو تے دساں، غصہ تے نہیں کرو گے، بولو غصہ تے نہیں کرو گے۔ اعبد اللہ وحدہ۔ نبی پاک فرماتے نے عبادت اللہ دی کرو تے کہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تواڈے بڑے کہندے سانو چھڈ دیو، ہم وہ کریں گے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی نہیں چھوڑ سکتے، بڑی بات ہے بڑوں کی، اور بڑوں کو نہیں چھوڑتے ہو، بڑوں سے بڑے کو چھوڑ دیتے ہو، بڑوں کی مانتے ہو، بڑوں سے بڑے کی نہیں مانتے ہو۔ تم میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے، تم بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ہم بڑوں کے بڑے سے بڑے سے بڑے۔
تم کہتے ہو ہم بڑوں کے پیچھے لگیں گے، ہم کہتے ہیں بڑوں سے بڑا ایک ہے، سب سے بڑا رب کے بعد ولی سارے تھلے، پیر سارے تھلے، رہبر سارے تھلے، مرشد سارے تھلے، لیڈر سارے تھلے، گدی نشین سارے تھلے، جج سارے تھلے، وکیل سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے آسمان تھلے، ستے زمینہ دی مخلوقات تھلے، ستے آسمانہ دی مخلوقات تھلے، رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تیامینہ تدر یتیم کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت قرآن، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ وَتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تواڈے وڈے کہندے سن چھڑ دیو، وڈیاں دی نہیں مننی، وڈیاں تو وڈے دی مننی ہے۔ وڈے پتہ نہیں کی کہندے نے، واسی اللہ دادا ساڈا آدھا دین انج لگا پھردا، پرانیاں گلاں پرانیاں ہسٹریاں وہی لے کے چلی پھر۔ میرے والد محترم انہیں ایک دن میں نے گل سنائی، دعا کرو اللہ نے صحت والی زندگی دے، کچھ دنوں سے بیمار ہیں، آپ سارے دعا کر دیں اللہ میرے والد محترم کو صحت دے دے۔ یقیناً وہ ہمارے سر کے اوپر سایہ ہے، وہ ہمارے گھر کا ایک درخت ہے۔ باپ گھر میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس درخت کو پیسے لگتے ہیں، ہمیں جتنے چاہیے ہم اس درخت سے لیتے ہیں۔ دعا کرو جن کے گھروں میں یہ درخت موجود ہے اللہ اس کا سایہ تا دیر سروں پہ قائم رکھے۔ یہ وہ درخت ہے جو گھروں سے، جس گھر سے اس درخت کا سایہ اٹھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ یتیم ہو گئے۔ تو میرے والد محترم فرماتے ہیں 4-5 بابے کٹھے بیٹھے سن، آپس گلاں کر انہیں ویکھو یار بزرگاں دی کیا بات، گلاں بڑیاں نا کوئی پرانے بڑیاں دی گلاں دے مگر لگے۔ ویکھو جی بزرگاں دی، ہاں جی کی بزرگاں کی دا، انہیں جی ویکھو بزرگاں نے 12 سالہ بعد بیڑا تاریا، 12 سالہ بعد ڈبیا بیڑا، بولو تاریا، تے ڈبویا کنے اسے جڑا تاردہ وہ نہیں ڈبویا۔ ڈبویا کیوں؟ آخے ایک مائی نے دودھ نہیں سو دیتا مار گیا، یار ولیاں دا ایک ہم ایڈی وڈی سزا، چلو وہ ایک پاس رہ گئی۔ اچھا 12 سالہ بعد بیڑا تاریا، تے جدو بیڑا تاریا تے ساری زندہ، پورے بیڑے دیاں سواریاں زندہ۔ واہ کیا وہ تھے ایک وچ بابا بابی بھی بیٹھا سی، انہیں آکھا یار ایک نکی جی گال میری بھی سنوانا تھی۔ انہیں ساڑھے پینڈ ایک منڈا مجھا چرابے پہ آیا، اس پاس ایک گندہ ناڑا ہوئے جدی پانی اکثر کھڑا رہی دا، تے او اس پاس ہوتے در مجھا دے مگر جا رہے ہیں، تے اونا او دے کنارے تے جلی روئی جی کھڑا ہوتے روئی ایک نا کنارے تے ایک سبز بوٹا لگا، مجھ نے چرن دا لالچ کیتا، مجھ دو گئے چرن لگی انہیں پیر رکھیا نا، تو دا پیر مجھ دا سلپ ہو گیا تو وچ ڈگ گئی کھاڑے جائے۔ وہ تھلے گاب سی بڑی پانی کئیاں سالہ دا کھڑا ہو، وہ گاب بڑی زیادہ سی ہو، جمیں جمیں مجھ اے بیچاری ہلے باہر نکلنے دی کوشش کرے اوہی میں تھلے جائے گاب بڑی۔ نوجوان نے آکھا مجھ تے ڈب گئی، انہیں مگر چھال مار میں تاک کے باہر کڑ لا، انہیں میں نہیں سی احساس بھی تھلے انی گہرائی انی گاب انی دلدل۔ او جدو جناب نوجوان نے چھال ماری تے نوجوان میں تھلے ڈبنا، وہ بندے دوڑے انہیں کھچ کے مجھ تے کڑ کر لئی تو منڈا تھلے ڈبتے۔ ہونو منڈا جناب سارے آگے پینڈ چلان ہو گیا، بھی منڈا ڈبڑ گیا، وہ آئے انہاں کئیاں نال بڑی گاب کڑی منڈا نہ لگے، اگلے دن پھر کڑی نہیں، تیسرے دن انہاں کرین لے کے آنے، وہ کرین جلی وہ کرین نال انہاں گاب کڑی سارا دن، تے شام جا کے منڈا لبیا تے زندہ تے او جڑا بابا سی نا 12 آنا کہتا لے وہ 3 دنوں بعد کی میں زندہ ہو سکتا ہے، انہیں میں نے 12 سال منائی جاندہ میرے 3 دن میں نہیں ماندہ، میں نے 12 سال منان دے میرے 3 دن میں نہیں ماندہ، اور تیرے 12 سال مننا میرے 3 دن کون منے؟ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وڈیاں دے مگر لگنا
نہیں لگنا. ہاں بڑوں کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ مانو, اور بڑوں کی طرف وہ باتیں جو قرآن و سنت کے علاوہ منسوب کی گئی ہیں وہ نہیں چلیں گی. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ, جلدی جلدی گال کریے تو تھک گئے ہو. اللہ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ, اگے فرمایا یَأْمُرُونَا بِالصَّلَاةِ, اللہ دے نبی سانو نماز دا حکم دے دینے. فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے نماز پڑھیا کرو, 5 وقت دی نماز ادا کریا کرو. جلسہ اٹھا ضروری نہیں جڑی نماز ضروری ہے, تقریر سننی اٹھی ضروری نہیں جڑی نماز ضروری ہے, علماء دا کھانا پکانا اٹھا ضروری جڑی نماز ضروری ہے. اسی سمجھنے ہیں کھانا پکا لو نماز پڑھو نہ پڑھو, جلسہ کرا لو نماز پڑھو نہ پڑھو, روٹیاں پکا لو نماز پڑھو نہ پڑھو. علماء کرام تو پھلاں دیاں پٹیاں ستو نماز پڑھو نہ پڑھو. نا بھائی یہ ساری گلاں ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے کہ تو 5 وقت نماز پڑھیا کر. نبی پاک دا حکم یامرنا بالصلاۃ والعفاف, اللہ دے محبوب پیغمبر سانو پاک دامنی دا حکم دیندے نے. جڑا نبی پاک دے قریب آ جاندا ہے زنا چھڑ جاندا ہے, جڑا آ جاندا ہے بدکاری چھڑ جاندا ہے, جڑا آ جاندا ہے لغویات تو توبہ کر لیندا ہے, جڑا آ جاندا ہے اس سے راہ راست آ جاندا ہے. وسیلہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دیندے نے. تو جماعتاں لڑ پین صلح کرا دیو, تو پرا لڑ پین صلح کرا دیو, تو مولوی لڑ پین صلح کرا دیو, تو نمبردار لڑ پین صلح کرا دیو. صلح نبی پاک صلح ربی دا حکم دیندے نے. لو جی ہو گئے 10 سوال تے 10 سوالاں دے جواب, سوال بھی ہو گئے تے جواب بھی ہو گئے. اینڈ تے نتیجہ کڈیا اس شاعر کنے کی آکھیا تو گلاں دے اندروں نے پورا تجزیہ بیان کر دیتا. انہیں آکھا گل سنو ایسا سردار ابو سفیان فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا, گل سننے والی یہ چھڑیا جے نا, اے مغز سے پیور گل جے. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّا, جو میں تیرے کلو پچھیا تو میں نو دسیا تے جو تو دسیا ہے اگر تو سچ بول دا پیا ہے تے پھر 2 گلاں یاد کر لے. شاہ ہرقل کہہ رہی ہے اللہ کڑیاں 2 گلاں آخے ان قریب جس تخت تے میں بیٹھا میں اس تخت دا مالک بھی محمد رسول اللہ ہوئے گا. ان قریب دی سلطنت تے پہنچ جائے گی. اگے کی آخی ہے لو کنت عندہ لغسلت قدما, لو کنت عندہ لغسلت قدما, اگر میں کتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوواں تے میں کملی والے دے پیر چم لواں, میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لواں. اللہ اتنی محبت دا ادار کیتا نے. اللہ تے دی وقار مینوں تینوں سبق ملیا. اے میرے نبی دی سیرت دا سوال اگر اے خوبیاں سی اپنے اندر پیدا کر لواں گے, ایڈی بڑی سلطنت دے دل وچ اگر محبت آ سکتی ہے. آج اگر اس نبی دی سیرت تے عمل اسی کریے, آج کیوں نہیں کافر ساڈے بال بے کر کے مسلمان ہو سکتے. اس وقت آؤ میرے محترم بھائیو, میرے نبی دی سیرت اپنائیے, میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ اپنائیے, سلیقہ اپنائیے. خالق کائنات دا قرآن قال اللہ تعالی, فرمایا اللہ رب العزت نے قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید.